کیا ایچ پی وی یعنی ہیومن پیپیلوما وائرس کی ویکسین 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگوانی چاہیے؟ کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا آنے والے دور میں یہ بچیوں کے لیے بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھے ان باکس کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہیومن پیپیلوما وائرس کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیوں اس کے لیے ویکسین بنائی گئی اور گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں کام کر رہی ہے؟ آج اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، سو اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1951 سے، جب صرف 31 سالہ ایک لڑکی ہینریٹا لیکس، جس کی ڈیتھ ہوئی سروائیکل کینسر سے۔ اس ایج میں یہ کینسر عموماً نہیں ہوتا۔ جب اس کی ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن، ہسٹری اور ساری چیزیں دیکھی تو پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں تھا۔ صرف اس کی اتنی ساری انویسٹیگیشن کے بعد ایک فائنڈنگ پوزیٹیو آئی، وہ تھی ایچ پی وی یعنی ہیومن پیپیلوما وائرس کی انفیکشن۔ چونکہ یہ ایک سمپل وائرس کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس وقت تک اس کی کوئی بھی کینسر ریلیٹڈ فائنڈنگز نہیں تھی، تو یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے اوپر ریسرچ ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ 57 سال گزر گئے اور 2008 میں ڈاکٹر ہیرلڈ واز ایبل ٹو ڈیولپ این ایسوسیشن، یعنی اس نے ثابت کیا کہ ایچ پی وی کی ایسوسیشن ہے سروائیکل کینسر سے اور یہ اس کا باعث بنتا ہے۔ اسی بات پہ اس کو نوبل پرائز بھی ملا۔ ایچ پی وی بڑا مشہور ہو چکا تھا، نئی ایسوسیشن ڈیولپ ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور شاید ترقی کے نام پہ بیراروی کی وجہ سے یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر نے نمبر 1 اس کی تشخیص پہ زور دیا، نمبر 2 اس سے بچنے کے لیے ارلی ٹیسٹ ایڈوائز کرنا شروع کی۔ خواتین ایک ٹیسٹ سے واقف ہوں گی جسے کہتے ہیں پیپ سمیئر ٹیسٹ۔ پیپ سمیئر ٹیسٹ ساری خواتین کو ایک خاص ایج کے اوپر ایڈوائز ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ضرور کروائیں تاکہ آپ کے اندر ایچ پی وی کی ارلی ڈیٹیکشن ہو سکے، تاکہ اگر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ہم اس کو وہیں پہ ٹریٹ کر کے ختم کر سکیں۔ آخر ان ٹیسٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلی بات، اگر کسی کو ایچ پی وی انفیکشن ہو تو بہت سارے لوگوں میں یہ اے سمپٹومیٹک رہتا ہے، یعنی بہت سارے مہینوں اور سالوں تک اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یا بہت تھوڑی سی علامات ہوتی ہیں جس کے اندر واٹس ہونا، یعنی جیسے جلد سخت ہو جاتی ہے، وہ جسم کے مختلف حصوں میں، منہ کے اندر، ہاتھ، پاؤں یا پرائیویٹ پارٹس کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسری جو بڑی پریشانی کی بات تھی وہ تھی سروائیکل کینسر، اور یہ ہوتا بھی خواتین میں ہے، کیونکہ سروکس جو یوٹرس یعنی بچے دانی کا ابتدائی پارٹ ہے، یہ اس ایریا کا کینسر کا باعث بن رہا تھا۔ اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو دنیا میں 6,60,000 کے قریب کیسز تھے جو کنفرم رپورٹ ہوئے کہ ان کو ایچ پی وی کی وجہ سے سروائیکل کینسر ہوا، اور اس میں سے 3.5 لاکھ خواتین کی ڈیتھ ہوئی۔ 2023 پاکستان کا ڈیٹا، آغا خان کی ایک رپورٹ جس کے اندر 5,000 کے قریب کنفرم خواتین کے اندر سروائیکل کینسر دکھا گیا، جس میں تقریباً 3,000 خواتین کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ ویکسین آج کی نہیں ہے، یہ ویکسین کافی عرصے سے پاکستان میں اور اس کے علاوہ مختلف دنیا کے ممالک میں اویلیبل ہے، اور یہ جو بڑا پروگرام ہو رہا ہے یہ 45 کے قریب مختلف ممالک میں کیری آن کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو بات ہم نے کی ان کیسز کی جو کیسز باقی رپورٹ ہوئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ڈائگنوز بھی کروایا، اپنا علاج بھی کروایا اور اس کے باوجود جاں بر نہیں ہو سکے۔ امیجن کریں کتنے سارے لوگ ہوں گے جو ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوئے، اور سروائیکل کینسر سے پیچھے کتنا بڑا نمبر ہوگا جو مختلف بیماریوں کا شکار ہے لیکن الحمدللہ وہ کینسر کی سٹیج تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر ایچ پی وی کی بات کروں، ایک بڑا ڈائلیما، ایک بڑی بات جس کی وجہ سے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا گیا ہے، وہ ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ ایچ پی وی ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی یہ وائرس ایک سے دوسرے شخص کو لگنے کا عموماً جو رابطہ ہے وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے، جس میں بے شک ایک کس ہو یا ایک غیر جنسی تعلق یا ایون کانٹیکٹ کے ذریعے بھی ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ اگر کسی ایک بندے کو انفیکشن ہو تو دوسرے کو لگنے کا چانس تقریباً 60 سے 70% ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں لوگ زیادہ تر اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں، یعنی ان میں موجود تو جراثیم ہوتا ہے لیکن علامات نہیں ہوتی، اور وہ جانتے نہیں ہوتے کہ ان کو یہ وائرس ہے، تو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو لگنے کا بہت ڈر ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں پہ ایسی بے راہ روی اور اس طرح کے پرابلم نہیں ہیں۔ ویسٹ کا یہ بہت بڑا کنسرن ہے، اسی وجہ سے ویسٹ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیوں یہ بڑا مسئلہ بنا ہے، پاکستان میں یہ ویکسین کیوں آئی ہے، لوگ اسی بات سے پریشان ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 5,000 خواتین سروائیکل کینسر بیکاز آف ایچ پی وی رپورٹ ہوئے،
یہ وہ تھے جو کنفرم رپورٹ ہوئے، اور وہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا جن لوگوں کو وارڈس یا چھوٹے چھوٹے پرابلم تھے، کتنے ہزار لوگ یا شاید لاکھوں میں لوگ انفیکٹ ہوں گے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری ہماری نہیں ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ وائرس موجود ہے، ہمارے معاشرے میں یہ وائرس بیماریاں پھیلا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک آئس برگ کی طرح، یہ ایک چھپے ہوئے پانی کے نیچے جیسے ٹائٹینک کا جہاز جا کے لگا تھا تو اندر پتہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا ڈیپتھ یا کتنا بڑا ایک ڈیزیز کے برڈن موجود ہے جو دوسرے لوگوں کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا تاکہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکیں کہ ہمیں اس ویکسین کو کیوں لگوانا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے 3 بڑے سوالات کی۔ نمبر 1، یہ بیماری ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے تو ہم یہ ویکسین بچیوں کو کیوں لگوائیں؟ نمبر 2، 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ہی کیوں؟ اور کیا آنے والے وقت میں یہ ان کے لیے بانجپن کا باعث تو نہیں بنے گی؟ اور نمبر 3، پاکستان بھوک اور سیلاب اور دوسرے مسائل کا شکار ہے، اس کے اوپر تو کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو یہ ویکسین فری میں کیوں پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ میں بیسیکلی ایک پلمونالوجسٹ، آئی سی یو کنسلٹنٹ اور فزیشین ہوں۔ میں ڈائریکٹ نہ گائناکالوجسٹ ہوں اور نہ ہی کینسر اسپیشلسٹ ہوں۔ میرا اس بیماری کے ساتھ یا اس کی ویکسین کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں اور اس سے ڈیٹا بیس کے تحت آپ کو آگاہ کروں، آپ اس کے بارے میں جانیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا بہتر کرنا چاہیے۔ پہلا سوال تھا کہ یہ بیماری ہمارے یہاں پہ تو نہیں دیکھی۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے پاکستان کی آغا خان کی بات کی، 5000 کنفرم کیسز تھے جن کو سروائیکل کینسر ہوا ایچ پی وی کی وجہ سے۔ ابھی تو میں نے ان لوگوں کی بات نہیں کی کہ جن کو ایچ پی وی انفیکشن کی وجہ سے دوسرے مسائل ہوئے۔ پورے پاکستان میں یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ تو صرف تھوڑا سا ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہوا۔ اس کا مطلب ایچ پی وی ہمارے معاشرے میں پریولنٹ ہے، اس کا مطلب اس کے جراثیم موجود ہے اور ہمارے بچے کل کو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک سے دوسرے کو لگنے کا ڈر ضرور ہے۔ اگر بچہ غلطی نہیں بھی کرتا لیکن کہیں نہ کہیں زندگی میں آنے والا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ شادی ہو اور اگر وہ اس بندے میں یہ جراثیم موجود ہو، چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اسمپٹومیٹک ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کوئی ایک غلطی ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ وائرس لگ گیا ہو تو وہ ایک سے دوسرے بچے میں منتقل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ بیماری کر کے اس کو اس سروائیکل کینسر جیسے موذی مرض کی طرف پہنچا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بظاہر اتنی بے راہ روی نہیں ہے لیکن بیماری موجود ہے، اس وجہ سے ویکسین میرا خیال ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا سوال تھا اس ایج کی بچیوں کو کیوں؟ جیسے جیسے آپ ویکسین لگواتے ہیں، ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ امیونٹی یا قوت مدافعت بناتی ہے تاکہ بچیاں جب شادی کی عمر تک پہنچے اس سے پہلے ان کی قوت مدافعت بن چکی ہو اور وہ اس مرض کا شکار نہ ہو۔ اور تیسرا تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو سوال تھا وہ تھا کہ کیا یہ بانجپن کا باعث تو نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا کہ جو نئی چیز آتی ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یہودی سازش ہے یا یہ کوئی ایک غیر ملکی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے آبادی کم کرنے یا انفرٹیلٹی کا کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آبادی کو روکا جا سکے یا دنیا کو مارا جا سکے۔ کووڈ آیا، کووڈ کے اوپر ہر بندے نے یہی کہا کہ 2 سال کے اندر سارے لوگ مر جائیں گے۔ جب پولیو کی ویکسین آئی ہر بندے نے کہا یہ ایک آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیٹا نے ثابت کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ابھی بھی یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے اور میرا خیال ہے کہ عوام اب اتنا شعور پا چکی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اور جو سیلاب، بھوک اور دوسرے مسائل ہیں تو یہ فری کیوں پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہر کام کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے۔ ہیلتھ سے جڑے ہوئے ادارے WHO اور یونیسیف ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے شعبے یا اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے صحت سے جڑے ہوئے مسائل کو ٹھیک کرنا۔ پولیو کے لیے فری دوائی اویلیبل ہے؟ یس اویلیبل ہے۔ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا، کیا ہوا؟ آج دیکھیں جس پاکستانی کو باہر جانا پڑتا ہے وہ پولیو کا ویکسین یا کارڈ بنواتا پھرتا ہے۔ ہم نے کووڈ کا بائیکاٹ کیا، کووڈ کی وجہ سے ہمیں کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ٹی بی دیکھیں، ٹی بی کے لیے دنیا میں ابھی تک پاکستان ایک بڑا زون ہے، لیکن ٹی بی کے لیے بھی WHO فری دوائیاں دے رہی کہ خدا کے لیے دوائیاں کھا کے ٹھیک ہو جاؤ، اس بیماری کو دنیا سے ختم کرو۔ وہ ادارے اپنے اس بجٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں پرووائڈ کر رہے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، 45 ملکوں میں یہ کمپین چل رہی ہے اور ان کا ٹارگٹ مور دین 100 کنٹریز کی طرف جانا ہے تاکہ یہ بیماری ختم ہو۔ ایک وائرس جس نے جنم لے لیا ہے، ایچ آئی وی کو دیکھیں، آ گیا اور ایچ آئی وی کتنی تیزی سے پھیل گیا، قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، کتنے مسئلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اگر یہ ایک وائرس معاشرے میں آ گیا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ویکسینیٹ کر کے یہیں پہ ختم کر دیں۔
ویکسین ایک پریونٹیو چیز ہے، یعنی آپ اگر اس کو پہلے لگا لیں تو آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ میری یا کسی دوسرے یا تیسرے کی بات پہ توجہ دیں، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خود کیوں نہیں سرچ کرتے؟ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ اور اے آئی کی ایکسیس ہے، آپ خود سرچ کیجئے ایچ پی وی کیا ہے، یہ کس طرح کی علامات شو کرتا ہے، کس طرح یہ کینسر کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ٹیسٹ اور علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ سو خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بھی بچے کو اس طرح کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے وہ کینسر جیسے موذی مرض کا لاحق ہو جائے تو اس کی زندگی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سو بڑے ہونے کے ناطے یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم فیصلہ لیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بہتر ہے۔ خود سرچ کریں، خود سوالوں کا جواب ڈھونڈیں، اور اگر پھر بھی آپ کو ہماری کسی بھی اسٹیج پہ ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔